السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا۔ وقال موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ہمارا حقیقی معبود اور پالنہار ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و عیال پر اور صحابہ اجمعین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین مجلس، جس عنوان کے تحت مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بہت پہلے ہی آپ تک وہ عنوان پہنچ چکا ہے، اور وہ عنوان ہے ایک مثالی گھر۔ مثالی گھر کسے کہتے ہیں اور مثالی گھر کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آج کی اس بیٹھک میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت کے اندر کچھ مفید باتیں جو میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں، بیان کرنے کی پوری کوشش کروں گا کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ تمام کو ان حق باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ گھر یہ اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہی نعمت ہے جس کو پا کر کے انسان اپنے آپ کو ٹھنڈی سے، سردی سے، گرمی سے، بارش سے اور موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے آنے والے پریشانیوں اور سختیوں سے بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ گھر ہے جہاں پر انسان پہنچ کر کے اپنے آپ کو سکون اور امن میں محسوس کرتا ہے۔ یہ گھر ہی ہے جہاں انسان اپنے بیوی بچوں سمیت ایک معاشرتی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو یہ گھر ہی ہے جو انسان کے لیے آرام اور سکون کی جگہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ یعنی گھر یقیناً اگر سکون کی جگہ ہو تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔
یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس الحمدللہ گھر ہے، چاہے کرائے کا چھوٹا سا گھر کیوں نہ ہو. یہ گھر کتنی بڑی نعمت ہے، اس بات کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پنجی میں بس اسٹینڈ پر چلے جائیں، فٹ پاتھ کو دیکھیں، ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں، وہاں پر دیکھیں پلیٹ فارمز کے اوپر جو لوگ لیٹے ہوئے ہیں کئی وقت سے، جن کے پاس پہننے کے لیے صحیح سے کپڑے بھی نہیں ہوتے، اوڑھنے کے لیے چادریں بھی نہیں ہوتی، ایسے وہ وہاں پر موسموں کی تبدیلیوں کی سختیوں کو جھیلتے ہوئے، چاہے ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، ہر مصیبت کو جو ہے نا وہ زندگی گزار رہی ہیں. وہ جانتے ہیں یہ نعمت کیا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں گھر والوں کو تو وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ گھر ہوتا تاکہ یہ بارش کے اور اس گرمی کے، اس سردی کے، ٹھنڈی کے موسموں کی سختیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے. تو یقین مانیں آپ کہ گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے، چاہے وہ کرائے کا گھر ہی کیوں نہ ہو. اگر اپنا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کم از کم کرائے کا گھر ہے جہاں ہم اپنا سر چھپا سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو گھر اللہ رب العالمین نے ہمیں بطور نعمت عطا کیا ہے تو یقیناً نعمتوں کا شکر ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی شکر. نعمت کا شکر کیا ہے؟ بتائیں، نعمت کا شکر کیا ہے؟ کوئی جانتے ہی ہوں گے نا. الحمدللہ نعمت کا شکر کیا ہے بتائیے آپ. جی اللہ کا شکر یہ تو زبانی طور پہ ابتدا ہے. حقیقی شکر کیا ہے کسی نعمت کا؟ اس نعمت کا حق ادا کرنا. جب اللہ نے گھر دیا ہے تو گھر یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، تو اس نعمت کا حق یہ ہے ہم پر کہ ہم کیا کریں، اسے ویسا بنائیں جیسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اسے وہ ماحول دیں جو ماحول اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے. تب جا کر کے وہ اس گھر کا حق ادا ہوگا، وہ شکر ادا ہوگا. صرف ہم کہیں گے الحمدللہ، یہ تو صرف زبانی طور پہ ایک حق آپ نے ادا کر دیا یا ابتدا کر دی، لیکن پوری زندگی اس نعمت کا حق ادا کرتے ہوئے عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام شکر ہوتا ہے. تو اس نعمت کا شکر کیا ہے؟ گھر اگر اللہ نے دیا ہے تو اس گھر کو اس ماحول عطا کریں، ویسا بنائیں جیسے اللہ چاہتا ہے. اللہ کیسا گھر چاہتا ہے؟ کیسا گھر؟ دیندار گھر. کیسا گھر؟ دیندار گھر. اور دیندار گھر ہی مثالی گھر ہوتا ہے. میرے پاس وقت بڑا مختصر ہے، یہ اتنا بڑا اور اتنا وسیع عنوان ہے، اس میں کئی خطبات دیے جا سکتے ہیں اور ضرورت بھی ہے اس کے اوپر، لیکن مختصر سا وقت ہے 20 سے 25 منٹ یا آدھے گھنٹے کا. اس میں جتنی باتیں ہو سکتی ہوں آپ کے سامنے رکھوں گا جو میں نے نوٹ کی ہیں. اگر کچھ کمی رہ گئی اللہ رب العالمین اس کمی کو پورا کر دے آپ کے لیے. تو الغرض گھر نعمت ہے تو اس نعمت کا حق یہ ہے کہ اسے ویسا بنایا جیسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے. اور اللہ کی چاہت کیا ہے کہ گھر دیندار ہو. گھر کیسا ہو؟ دیندار ہو. اور گھر دیندار کیسے ہوگا؟ نمبر 1 بنیادی چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر دیندار بنے، کیونکہ بغیر دینداری کے گھر مثالی گھر ہو ہی نہیں سکتا ہے. دینداری ایک مختصر سا لفظ ہے، اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں. جو بنیادی طور پر بات بتانی ہے، اگر آپ اپنے گھر کو مثالی گھر بنانا چاہتے ہیں، دیندار بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ گھر جب دیندار ہوگا، مثالی ہوگا، تبھی آپ جہنم کے آگ سے بچ پائیں گے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ نے مومنین کو کیا کہا؟ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے. گھر والوں کو کیسے بچائیں گے؟ اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ جب آپ دیندار ہوں گے، جب آپ اپنے گھر والوں کو دیندار بنائیں گے تو تب جا کر آپ بھی بچیں گے اور آپ کے گھر والے بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچیں گے. تو دینداری کیا ہے؟ دینداری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھنے والے ہوں اس گھر کے تمام فرد، توحید کے علم بردار ہوں،
شرک سے بیزار ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہوں، اخلاق ہر طرح کے ان کے اندر موجود ہوں، معاملات صحیح طور پر کر رہے ہوں، بچے ہوں بڑے ہوں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوں، گھر کے اندر کوئی برائی نظر آتی ہے اسے ٹوکنے والے ہوں، گھر کے اندر ایسا ماحول ہو، گھر سے باہر ایسا ماحول، اپنا ایسا کردار پیش کرے کہ پڑوسی بھی کہہ اٹھے کہ گھر ہو کسی کا پڑوسی ہو تو ایسا پڑوسی ہونا چاہیے۔ آپ کا گھر دینداری کے اعتبار سے ایمانیات ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، اخلاقیات ہو یا معاشرت ہو، ہر اعتبار سے اعلیٰ درجے پر ہونا چاہیے۔ وہ کب ہوگا؟ جب ایمان اور اطاعت ہوگی۔ اور جب لوگ کہیں گے بھئی گھر ہو تو کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہونا چاہیے، گھرانہ ہو تو ایسا ہونا چاہیے، بچے ہوں تو ایسے ہونے چاہیے، بیوی ہو تو ایسی ہونی چاہیے، ماں باپ ہو تو ایسے ہونے چاہیے، بھائی بہن ہو تو ایسے ہونے چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے گھر کو دینداری کا ماحول دیں گے۔ تو میں بتا رہا تھا سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز جو گھر کے لیے ہے وہ ہے کیا؟ شوہر اور بیوی۔ کیونکہ یہ جو دنیا آپ دیکھ رہے ہیں اور دنیا میں پھیلے ہوئے جو انسان دیکھ رہے ہیں، ان میں سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا تھا وہ کون سا تھا؟ میاں بیوی کا تھا، نہ ماں باپ کا تھا، نہ اولاد کا تھا، نہ بھائی، نہ بہن، نہ ماموں، نہ چاچا، نہ پھوپھا، نہ خالو، کسی کا رشتہ نہیں، نہ نانا نہ نانی۔ سب سے پہلے جو رشتہ قائم ہوا وہ کون سا تھا؟ شوہر اور بیوی کا، کیونکہ ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے ہیں۔ جنت جیسی جگہ میں رہ کر بھی بے سکونی اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر دیا؟ حوا علیہ السلام کو دے دیا۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ جو معاشرہ، یہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ان دو جوڑوں کی وجہ سے ہے، اور ہمارے گھرانے کی بنیاد بھی یہی ہے۔ جس گھر کو ہم مثالی بنانا چاہتے ہیں، اس گھر کی بنیاد کون ہے؟ میاں اور بیوی۔ اسی لیے سب سے پہلے میاں اور بیوی کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ اگر اس گھرانے کو، اس معاشرے کو، سوسائٹی کو اگر آپ مثالی بنانا چاہتے ہیں تو ضروری کیا ہے کہ پہلا جوڑا جو بنیاد ہے کسی بھی گھر کی، میاں بیوی کا جوڑا، شوہر اور بیوی کا جوڑا، وہ دیندار ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب وہ دیندار ہوں گے تبھی جا کر کے ان کے آنے والی نسلیں بھی دیندار ہوں گی، ان کے گھر کا ماحول دیندار ہوگا۔ جب خود دین سے بیزار ہوں گے تو گھر کو کیا دیندار بنا سکتے؟ اور جب گھر دیندار نہیں ہوگا تو کیا اولاد دیندار بنے گی؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے ضروری کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اگر آپ گھر کو مثالی بنانا چاہتے ہیں، دیندار بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ میاں بیوی کو دیندار۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی بنیاد پہ عورت سے نکاح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دو، یعنی مرد کو اس بات کا حکم دیا کہ تمہیں دیندار عورت کو پسند کرنا چاہیے۔ عورت کے گھر والوں کو حکم دیا من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو فزوجوہ، تو اسے نکاح کر دو۔ یعنی مرد کو حکم دیا دیندار بیوی تلاش کرے، اور عورت کو حکم دیا اس کے گھر والوں کو کہ وہ دیندار مرد تلاش کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دیندار کا جوڑا ہی ایک دیندار نسل کو جنم دے کے ان کی تربیت دے سکتا ہے، ایک دینی ماحول انہیں دے سکتا ہے، ورنہ اس کے بغیر ممکن نہیں۔ تو یہ سب سے پہلی بنیاد کہ گھر کی بنیادی شخصیات کون ہیں؟ شوہر اور بیوی۔ ان کا دیندار ہونا گھر کے دیندار بننے اور مثالی بننے کے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا یہ کام کریں۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز کہ گھر کو اگر آپ مثالی بنانا چاہتے ہیں، جیسے ہی آپ دیندار ہوں گے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر کئی افراد ہوتے ہیں، خصوصی طور پہ ماں باپ اور اولاد، اس کے علاوہ ہمارے اپنے ماں باپ۔ ایک گھرانہ 4 دیواری کا تو نام نہیں ہے نا، کئی لوگ مل کر کے افراد زندگی بسر کرتے ہیں، اس کو گھرانہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو گھرانہ ہوتا ہے جہاں کچھ افراد ہوتے ہیں، ان کا کوئی سرپرست ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے۔
تو اس ذمہ دار کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے مسلسل نگرانی کرنا. مسلسل کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ لگاتار کنٹینیوسلی آپ ان کے نگران ہونے چاہیے. کس کے؟ گھر والوں کے، گھر کے ماحول کے. کھیتی دیکھی آپ لوگوں نے؟ دیکھیے نا، کسان کو بھی دیکھا ہے، پہلے ہل جوتتا ہے. کیا جوتتا ہے؟ ہل جوتتا ہے، مٹی کو نرم کرتا ہے، ہموار کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈال کر کے اوڑھ کر کے سو جاتا ہے. میں نے تو بیج ڈال دیا نا، ہو گیا ابھی، اور کیا کروں؟ ہل جوتا ہے، بیج ڈالا ہے، ہو گیا. کھیتی فصل دے گی؟ فائدہ دے گی؟ نہیں دے گی، کیونکہ اسے مسلسل نگرانی کی ضرورت ہے. اسی لیے کیا کرتا ہے کسان؟ بیج بونے کے بعد دیکھتا ہے کہ کتنے مقدار میں اس کو پانی پہنچا ہے، نہیں پہنچا ہے تو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد اس کی کھاد کا انتظام کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں کہیں کیڑے نہ لگ جائیں، اور کئی جنگلی درخت اگتے ہیں، اس میں پودے نکل آتے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے انتظام کرتا ہے. لگاتار مسلسل ہر دن صبح میں اٹھ کر وہ اپنے اس کھیتی کی نگرانی کرتا ہے، اور یہ مسلسل نگرانی اسے پھل دیتی ہے آگے چل کر کے. الحمدللہ ایک بہترین فصل نکل کر باہر آتی ہے. تو مسلسل نگرانی یہ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے گھر کے. اگر وہ مسلسل نگرانی نہیں کریں گے، آج ہمارے رونا کیا ہے پتہ ہے؟ آج لوگوں کا رونا کیا ہے؟ اجی بچے سنتے نہیں جی، کیا کرنے کا ابھی؟ میں نے کتنا بولی ان کو، موبائل چھوڑتے نہیں، ابھی کیا کرنے کا؟ موبائل پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہم میں ہے. ہم بچوں کی مسلسل نگرانی نہیں کر پا رہے ہیں. آج بھی کئی ایسے مرد حضرات ہیں جو کام کے لیے نکلتے ہیں، عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں، مرد گھر سے نکلتے ہیں، صبح میں نکل رہے ہیں تو بچے اسکول کی تیاری میں، رات میں لوٹ رہے ہیں تو بچے سونے کی تیاری میں ہیں. باپ کے پاس وقت نہیں ہوتا. کئی تو ولایت باہر چلے گئے ہیں، 2 سال 2.5 سال 4 سال بعد آتے ہیں. ایسے میں اللہ معاف کرے، اللہ آسانی پیدا کرے ان خواتین کے لیے جن کی یہ ذمہ داری دگنی بن جاتی ہے. ان پر یہ ذمہ داری اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. کیوں؟ شوہر نہیں ہے، اکیلے سنبھالنا ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے یہ. لیکن کئی وجہ سے مرد نہیں کر پاتا، کرنا چاہیے تھا اس کو. تو الغرض ہمارا رونا کیا ہے؟ بچے بگڑ رہے ہیں موبائل کی وجہ سے، فلاں چیز کی وجہ سے. برائیاں پہلے نہیں تھی کیا جی؟ ہمارے زمانے میں ریڈیو تھا نا، ٹی وی تھی نا، اس کے باوجود کیا مثالی گھر نہیں ملتے ہم کو؟ دیندار گھر نہیں ملتے ہیں نا، جو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ برائیاں اور اس کے وسائل تو بڑھتے چلے جائیں گے. اصل چیز جو ہمیں سدھار کر رکھ سکتی ہے، دیندار بنا کر کے رکھ سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہماری مسلسل نگرانی. ہمارے والدین ہمارے اوپر نظر رکھا کرتے تھے، بیٹا آپ نماز کے لیے گئے، آنے میں اتنی دیری کیوں ہوئی؟ بیٹا آپ اسکول گئے، آنے میں اتنی دیری کیوں ہوئی؟ وہ فلاں شخص کون تھا آپ کے ساتھ؟ وہ کون تھا آپ کا دوست؟ کس کا بیٹا ہے وہ؟ مسلسل نگرانی ہوتی. تو اصل غلطی ہم سے کیا ہو رہی ہے؟ مسلسل نگرانی ہم سے نہیں ہو رہی ہے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی بچوں کے موبائل اٹھا کر کے بار بار چیک کرنے لگیں. جاسوسی کرنے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو. نگران دور سے بیٹھ کر کے نظر ڈالیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ بچے میں کیا حرکات بدل رہے ہیں. پھر اس کا حکمت کے ساتھ اس کا تدارک کریں، حکمت کے ساتھ اس کا اصلاح کی کوشش کریں. آج کئی ماں باپ ہیں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں سیدھا سمجھ میں آتا نہیں تجھے؟ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ بچے کی اصلاح کا طریقہ ہے یہ؟ آج ہم کو کیا چاہیے بتائیے؟ شارٹ ٹائم میں بچہ سدھر جائے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کیا اس کو 1 گھنٹے تک لے کے بیٹھوں کیا؟ 10-15 منٹ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو لے کے بیٹھنے کے لیے. 1-2 مرتبہ بول رہا ہوں، سمجھ جانا چاہیے، بار بار نہیں بولوں گا. اس طرح تربیت ہوتی ہے. بچے کو وقت دینا پڑے گا، آپ کو بچے کو وقت دینا پڑے گا. جب تک آپ بچے کو وقت نہیں دیں گے آپ نہیں سدھار سکتے اپنے بچے کو.
اس کو اپنے قریب رکھنا ہوگا، اس کو اپنا دوست بنانا ہوگا. آپ دوست نہیں بن رہے ہیں، اسی لیے وہ معاشرے میں دوسروں کو دوست بناتا ہے. وہ آپ سے نہ بول کر کے اپنی ضرورتیں، اپنی مشکلات کو وہ اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرتا ہے. کئی ایسے دوست ہیں جو بگڑیل ہونے کی وجہ سے اس بچے کو غلط راستے پر لے چلے جاتے ہیں. کیا جی بہت مشکل ہے، آنا میرے ساتھ بیٹھ، ایک چھٹا مار، ختم سب ٹینشن، ایک کاٹن مار، ٹینشن ختم. کئی ایسے بچے آپ کو ملیں گے جو بگڑ چکے ہیں. کیسے ہوا؟ یہ ماں باپ کی وجہ سے ہے. مثالی گھر بنانے کے لیے ضروری جو چیز ہے وہ ماں باپ کا پہلے اپنا دیندار ہونا، اور دوسرا مسلسل والدین کو چاہیے کہ نگرانی کریں بچے کیا کر رہے ہیں. بچے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. بچے کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں. تھوڑا قریب قریب آ کر کے بیٹھ جائیں، تھوڑا قریب آئیے. پہلے ویسے میرے پاس بڑا کم وقت ہے، بہت کم وقت ہے، اس میں آپ اور وقت مت لیجئے. جو باہر وغیرہ باہر کھڑے ہیں وہ اندر آ جائیں اور قریب قریب ہو کر کے بیٹھیں تاکہ آنے والوں دیکھیے آپ جتنا قریب ہوں گے اتنا آپ جو ہے نا چست اور چوبند بھی رہیں گے، اور آپ دوسروں کو پیچھے آنے والوں کو جگہ دے کر کے ان کا ثواب بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. بیٹھیں گے وہ اچھے سے سنیں گے، سمجھیں گے، ہے نا، عمل کریں گے. تو آپ نے جگہ دی تھی ان کو، اسی لیے آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. قریب ہو کر کے بیٹھیں. تو الغرض میں بتا رہا تھا کہ پہلی چیز گھر کو مثالی اور دیندار بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ماں باپ کا، بولو جواب دو جی، کیا؟ شوہر اور بیوی کا دیندار ہونا. شوہر اور بیوی کا دیندار ہونا. اسی لیے شریعت نے اس کا حکم دیا کہ پہلے دیندار جوڑا تلاش کرو. اور دوسری چیز، شادی ہونے کے بعد اولاد آتی نا، الحمدللہ، تو اس کے لیے مسلسل نگرانی ہونی چاہیے سرپرستوں کی. جب تک آپ مسلسل نگرانی نہیں کریں گے، بچہ کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس سے نہیں مل رہا ہے، ہاں بچے کے اندر چینجز نظر آتے ہیں تبھی معلوم پڑتا ہے. بچوں کو بتائیں بیٹا ایسے دوست نہیں. اور ایک چیز آپ دیکھی ہوگی، پہلے ہمارے نانا نانی اور دادا کو تو میں نہیں ملا، دادی سے بھی میری ملاقات نہیں. نانا نانی ہمارے جو ہے نا، پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا، رات ہوتی تو کیا کرتے، بچوں کو بلاتے، نزدیک بٹھاتے، کوئی قصے کہانی سناتے تھے. وہ پڑھے لکھے نہیں تھے جی، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کے پاس ویلیوز تھے. کس چیز کے؟ جھوٹ نہیں بولنا، امانت داری کرنا، لوگوں کے معاملات صحیح کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، بڑوں کا ادب کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی یہ چیزیں ان میں تھیں. ٹھیک ہے، نہیں تھیں. اور ان کے جو سٹوریز ہوتے تھے وہ اپنی ذاتی زندگی پر، آزو بازو والوں کی زندگی پر، اور کبھی کبھار اگر علم والے ہوں تو وہ صحابہ کی اور نبیوں کے قصوں پر مشتمل ہوتی. رات میں سونے سے پہلے بچے کو لے کر کہانی سناتے، پھر اس کے مورل سناتے کہ کیا اس کے اندر ہے، آپ کو کیا ملا. دیکھو اس بیٹا اسٹوری سے کیا پتا چلا، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، نہیں بولنا جھوٹ. سنے نا شیر کی قصہ تو سب نے سنا ہوگا، 3 مرتبہ بولا شیر شیر. قصہ سنا، میں اشارہ کر رہا ہوں خالی. تو ایسے کئی قصے تھے جو ہمارے دادی اور نانی سنایا کرتے تھے. یہ تربیت ہوتی تھی بچوں کی، وقت دیتے تھے. آج نہ ماں کے پاس وقت ہے، نہ باپ کے پاس وقت ہے. 2 منٹ میں بچہ سدھرنا چاہیے. جیسے بولتے ہیں 2 منٹ میں نوڈل پک جاتے ہیں، بچے نہیں سدھرتے. یاد رکھیں آپ، ان کو وقت دینا پڑے گا آپ کو. تو الغرض یہ بات آپ سمجھیں کہ مسلسل نگرانی، تو مسلسل جو ہے نگرانی بچوں کی ہونی چاہیے. تو الغرض یہ دوسری بات تھی. اور تیسری بات جو میں نے بتانی ہے کہ مسلسل نگرانی نے آپ کنٹینیوسلی ان پہ نظر رکھیں، ان کی تبدیلیوں کو دیکھیں اور بڑے پیار سے ان کو سمجھایا کریں. اور اسی طرح سرپرست کی ایک ذمہ داری جہاں مسلسل نگرانی ہے وہیں پر وہ خرچہ بھی دے. گھر میں اگر ٹھنڈا اور سکون والا ماحول، مثالی ماحول ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ خرچہ دینا پڑے گا آپ کو. بچوں کا خرچہ ہے، بیوی کا خرچہ ہے، گھر کے دیگر ضروریات ہیں، ان کا خرچہ دینا پڑے گا. اتنی آمدنی کا انتظام کرنا چاہیے، تب جا کر کے گھر کے اندر سکون ہوگا، وہ گھر مثالی گھر بنے گا. اور اس کے علاوہ ادب سکھانا، جسے میں نے کہا ادب، یہ تمام چیزیں ادب میں آتی ہیں. بیٹا بڑوں کے ساتھ کرنا چاہو، علماء، بہت سارے آداب کی باتیں ہیں. اور اس کے علاوہ نرم لہجہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہمیشہ سختی کام نہیں کرتی ہے. ضرورت پڑے تو ماریں، وہ بھی دکھتا ہے کہ مارنے سے سدھر سکتا. کئی ویسے بچے مارنے سے اور بگڑ جاتے ہیں.
تو ضروری نہیں مار ہی ہو، پیار سے سنا قریب بلائیں، بیٹا میں دیکھا نہیں، میں جب ہی چاہا تھا گھر میں، آپ دکھے نہیں نا، کہاں گئے تھے؟ تو بولے گا بچہ. آپ بچپن سے اس کو ایسے ٹریٹ کریں گے تو وہ قریب رہے گا. بچپن سے ایسے منہ چڑھا کر کے بیٹھے رہیں گے تو وہ کبھی قریب نہیں آئے گا. بچوں کو اپنا دوست بنائیں. الغرض اور اسی طرح اور کئی چیزیں ہیں، خطرناک چیزیں جو گھر کا ماحول بگاڑتی ہیں. وہ ہے گھر کے اندر اجنبی مرد آتے ہیں تو عورتیں بے تکلف ہو کر کے بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کپڑے بیچنے والے آئے، ہینگر بیچنے والے آئے، سامان بیچنے والے آئے تو لے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو شروع. ایک اشارتاً بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو ایک باپ پکڑ کے لے کے آئے اپنے بیٹے کو، لے کر کے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں کے پاس کام کرتے تھے، اس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، اس بیوی کے ساتھ زنا کیا. تو ماحول جب خلط ملط ہوتا ہے اور خصوصی طور پہ اجنبیوں سے قربت بڑھتی ہے تو ماحول خراب ہوتا ہے. پھر وہ گھر مثالی گھر کیسے بنے گا؟ نہیں ہو سکتا. الغرض میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے، غلط ہوتا ہے اور خصوصی طور پہ اجنبیوں سے قربت بڑھتی ہے تو ماحول خراب ہوتا ہے. پھر وہ گھر مثالی گھر کیسے بنے گا؟ نہیں ہو سکتا. الغرض میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا کہ یہ دو بنیادی باتیں آپ آج یاد رکھیں. میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. یہ بنیادی دو باتیں آپ یاد رکھیں. سب سے پہلی چیز تو گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، چاہے کرائے کا کیوں نہ ہو، ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے نا، الحمدللہ. دوسری چیز گھر سے متعلق کہ یہ نعمت ہے تو اس کا شکر ہم پر لازم ہے. اور تیسری چیز شکر اگر لازم ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کو گھر کو دیندار بنانا، کیونکہ اللہ کو ایسا گھر ہی پسند ہے.